الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا مبشرا ونذيرا اما بعد. صدر محترمہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام، ذمہ داران کلیہ اور معزز خواتین، آج کی اس محفل میں عنوان تحریر ہے قرآن مجید کا مطلوب معاشرہ. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. معزز سامعات، اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس لیے فطرت انسانی کے جو بھی مطالبات ہیں اس کی تکمیل کرتا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو، خواہ معاشرتی مسائل ہو یعنی زندگی کے مسائل، ہر میدان میں قرآن نے احسن طریقے سے رہنمائی کی ہے. آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے چند معاشرتی اصول کو پیش کروں گی جو قرآن مجید کا مطلوب معاشرہ ہے. پہلا اصول، نماز کی پابندی. مسلم معاشرے کی امتیازی خوبی و خصلت یہ ہے کہ مؤذن کی صدائیں نجاح و فلاح سنتے ہی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کامیابی کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، جس سے ان کے ہر مسائل کا حل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آج بے نمازیوں کی کثرت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. دوسرا اصول، غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، وہیں پر رشتہ دار، یتیم، مسکین، قرابت دار، ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھ ہی اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے. ان سے حسن سلوک کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ذرا سی چوک ہوئی کہ آپ نے چند مشرکین کو اپنے نابینا صحابی عبداللہ ام مکتوم پر ترجیح دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس نازل کر دی. تیسرا اصول، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا جس طرح آئینہ ہمارے چہرے کی خامیاں ہم پر خاموشی سے واضح کر دیتا ہے، نہ چلاتا ہے نہ شور مچاتا ہے، بالکل اسی طرح مومن بھی ایک دوسرے پر لگنے والے دھبوں کو دھونے کی تلقین کرتے رہتے ہیں. چوتھا اصول، بدگمانی سے بچنا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر انسان بیک وقت دو جہانوں میں زندگی گزارتا ہے، ایک جہاں جس میں انسان چلتا پھرتا ہے اور دوسرا جس میں خیالات، تصورات کو پروان چڑھاتا ہے. تصوراتی جہاں میں اگر انسان اچھے گمان اختیار کرے گا تو انسان کو اچھائی کی طرف لے جائیں گے، اگر انسان برا گمان اختیار کرے گا تو انسان کو برائی کی طرف لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدگمانی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. پانچواں اصول، غیبت کی ممانعت. کسی انسان کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. غیبت کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان نفرت اور عداوت کے جذبات بلند ہوتے ہیں. غیبت ایک بہت بری عادت ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں دیگر کئی اخلاقی بیماریاں مثلا غرور و تکبر، کینہ، حسد وغیرہ کا بھی سبب بنتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چند اوامر اور نواہی ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اور یہی وہ انسانی معاشرہ ہے جو قرآن مجید کو مطلوب ہے. اور اسلام کے ہر داعی نے اسی طرح کے معاشرے کو تشکیل دینے کی جد و جہد کی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ